السلام علیکم۔ اسد علی طور صاحب کے نام جی، اور بڑی تکلیف ہوئی کل جب دیکھا کہ کس طریقے سے اسلام آباد کے اندر، یعنی کہ پاکستان میں سب سے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا کیپٹل، اور کس دلیری کے ساتھ لوگ آتے ہیں، ان کے گھر میں گھستے ہیں، جو کچھ واردات ڈالتے ہیں، اور کس پرسکون انداز سے وہ بس چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور انجام بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ نہ اس کی انکوائری ہونی ہے، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ افسوسناک بات ہے۔ بہرحال سب کی سب ہمدردیاں اسد علی طور کے ساتھ ہیں، اور بحیثیت ایک انسان کے ان کا ایک اپنا جدوجہد کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اپنا ہے۔ صحافی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں مختلف انداز کے اس ٹائم میں پیدا ہو گئے ہیں۔ حق اور سچ کی بات کرنا جو انسان بہت مختلف ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حامد میر جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو سینٹر کی بھی بات کرتے ہیں، لیفٹ کی بھی کرتے ہیں، رائٹ کی بھی کرتے ہیں، اور بہرحال اپنا میسج دیتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک اپنا موقف لے کر چل رہے تھے اور ان کا ادارہ لے کر چل رہا تھا، تو پھر ان کے ادارے کو بھی سبق سکھایا گیا اور حامد میر صاحب کو بھی سبق سکھایا گیا۔ لیکن اسد علی طور صاحب کیا وہ ادارہ باز آ گیا؟ انہوں نے وہ عمل جس پہ وہ تھے اس کو چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا۔ وہ تربیت کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کی جس حد تک ہو سکے۔ کیا حامد میر صاحب باز آ گئے؟ حامد میر صاحب لیفٹ رائٹ کی بات کر کے، اور اصل جو ہے نا مقصد جو عوام کو ایجوکیٹ کرنے کا اس کے اوپر جاری۔ تو آپ کے ویلاگ سنتے ہیں مطلب بڑی خوشی بھی ہوتی ہے، اور جس انداز میں آپ بات کرتے ہیں اسٹریٹ، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی جتنی آپ اسٹریٹ بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں دیکھنا چاہیے، اللہ پاک آپ کو زندگی دے، صحت دے، آپ کی جد و جہد جو انسان ہے اس کو قبول فرمائے۔ لیکن ہمارے سامنے اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں میرے خیال میں سب سے زیادہ تجربے کار اور جو پاورفل بھی رہا وہ سیاستدان، وہ میاں محمد نواز شریف ہیں، جو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے، کوئی بھی نہیں بنا، اور 2 دفعہ وزیر اعلیٰ بنے، اپوزیشن لیڈر بھی رہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جلا وطنیاں بھی کاٹیں، بڑی جد و جہد ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے نشیب و فراز دیکھنے والا جو شخص ہے، اس کے اوپر ہم بار بار تنقید کرتے ہیں کہ وہ نام لیتے ہیں جناب، نام لینے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں جی، پھر اتنا لمبا جناب چپ ہو جاتے ہیں جی، بیٹھ جاتے ہیں جی، ایسا لگتا ہے کہ عوام کو پھنسا دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اچانک سے اٹھتے ہیں، بول پڑتے ہیں، پھر جناب خاموش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ حقیقتاً دیکھیں نا تو وہ چاہیں میاں محمد نواز شریف، چاہنے سے مراد یہ ہے وہ کوشش کریں تو اس سیٹ اپ کو گرا سکتے ہیں، اس سیٹ اپ کو گرا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت میں اتنی اہمیت دی ہوئی ہے، اتنی عزت دی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کو اس طریقے سے نہیں گرا رہے، وہ صحیح طریقے سے گرانا چاہتے ہیں۔ وہ پاکستان کی عوام کو ایجوکیٹ کر رہے بہت اچھے طریقے سے۔ آج سے 3 سال پہلے جو 3 سال کا انقلاب ہے نا، 3 سے 4 سال کا انقلاب جو ہے، یہ 40 سال کا انقلاب جو ہے نا اس کے برابر ہے۔ تو یہ ہمیں بات سمجھنی ہوگی، دیکھنی ہوگی کہ کیا ایک اتنا ویژنری لیڈر، اتنی طاقت ہونے کے باوجود کہ پنجاب میں تبدیلی آ رہی ہے، مرکز میں تبدیلی آ رہی ہے، بھاگ کے ان کے پاس جا رہے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، اوکے کہ جی بس راضی ہو جائیں جی، ہم کر دیتے ہیں جی، ایسے نہیں ویسے، اچھا جی ہماری یہ ایک شرط بھی ہے جی، ہم یوں نہیں تو یوں کر لیں گے، آپ ایسے آ جاؤ۔ میاں صاحب اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انہوں نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ نام لے دیے، اس کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آ گئی نا کہ بات کہاں پہ ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے۔ ہر شخص کو اس وقت میں بات بالکل واضح سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب مسائل بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنے ویلاگرز ہیں اس وقت میں جو بات کر رہے ہیں نا، وہ بالکل واضح سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کس کے بارے میں کر رہے تھے۔ جو ٹی وی چینلز پہ جو صحافی ہیں وہ آدھے ہیں، پونے ہیں، کوارٹر ہیں، جتنے بھی صحافی ہیں بزنس زیادہ تر کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں۔
لیکن بیچ میں جتنی صحافت کر رہے ہیں، کوارٹر بھی کر رہے ہیں یا 50% بھی کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں نا بالکل واضح سمجھا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس بات کو سب کو سمجھنا ہوگا کہ موقف سمجھانا ہے، موکل کون ہے سب جانتے ہیں، اور پیر کون ہے یہ بھی سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے جی۔ آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے، آپ کے ولاگس دیکھتے ہیں بہت تیز ہوتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ میں سندیلا صاحب سے بھی کئی دفعہ ذکر ہوا کہ یا اللہ اس شخص کو اپنے حفظ و امان میں رکھو، کہ یہ شخص ہے ڈٹا ہوا ہے اپنی جگہ پہ، اور جس طریقے سے خبریں لے کے آتے ہیں، انگلش اخبار کی خبریں ہوتی ہیں، تصدیق ہو جاتی ہے، پھر ادھر ادھر سے باقی باتیں ملا کے جس انداز میں وہ کرتے ہیں، دماغ میں تو لوگوں کے بیٹھ جاتی ہے۔ جتنی فالوئنگ بڑھ رہی ہے یہ بھی ایک بڑی بات ہے، لیکن نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رکو آپ، لیکن اس بات کو سمجھو کہ ایک اتنا بڑا ویژنری لیڈر جس نے پورے پاکستان کی سیاست کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا، وہ عام کیوں پولا کر رہا ہے، وہ کیوں اس درخت کو جڑوں سے ہلا رہا ہے، وہ ایک دفعہ میں زور لگا کے درخت کو کیوں نہیں گراتا؟ نہ وہ نقصان چاہتا ہے، اس نے جڑیں تو ہلا دی ہیں نا۔ ہر شخص اپنا کردار ادا کرے۔ وہ معاملہ جو قائد اعظم سے کنٹرول نہیں ہوا، فاطمہ جناح سے کنٹرول نہیں ہوا، لیاقت علی خان سے کنٹرول نہیں ہو سکا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے سویلینز آئے ہیں ان سے کنٹرول نہیں ہو سکا۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو میاں محمد نواز شریف کے علاوہ ہمیں دوسرا کوئی بندہ نہیں نظر آتا تاریخ میں جس نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا ہو، اتنا کھل کے سٹینڈ لیا ہو۔ اس کے اندر ایک ہی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو رب نے ٹائم دیا کہ یہ کام کرو، ان کے مخلص ہونے کی وجہ سے، یا کیا بات ہے، یہ رب کی رب ہی جانتا۔ ان کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوئے۔ 2018 مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ صرف اور صرف سوشل میڈیا کھڑا ہوا تھا، پوری پارٹی کو لٹا دیا تھا، لیکن میاں صاحب کے ساتھیوں نے میاں صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا، پلٹے نہیں، جو پلٹنے تھے پلٹ گئے۔ آج دیکھیں مضبوط چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ آپ کا کردار بہت اہم ہے، بہت ضرورت ہے۔ آپ کی ضرورت آپ کی فیملی کو ہے، صحافت کو ہے۔ چند ایک صحافی تو رہ گئے تھے جو سچ بول رہے تھے، قیوم صدیقی ہو گئے، متی اللہ جان ہو گئے، آپ ہو گئے۔ بس میرا سلام ہے آپ کو، اللہ پاک آپ کو صحت دے، حفظ و امان میں رکھے، باقی بھی جو لوگ ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر شخص کو۔ اس وقت تو ایسا صحافی آ گیا میدان میں جس کا کوئی حساب نہیں۔ ہم تو سٹرگلر ہیں نا، سٹرگل کر رہے ہیں، نہ صحافی ہیں نہ سیاست میں ہیں، لیکن چلو جو جس حد تک ہو سکتا ہے سٹرگل جو کر رہے ہوں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم اسی کے لیے کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کر رہے ہیں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے، پاکستان کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کوئی نہ کوئی تو قربانی دیتا۔ تو بہت تکلیف ہوئی جی، اور جو تکلیف آپ سہ رہے ہیں اللہ پاک آپ کو، آپ کی فیملی کو اپنی امان میں رکھے، اور کوئی ایسا صدمہ نہ ہو، نکل جائیں پھر اپنا کام شروع کر دیں۔ بس ایک طریقے اور سلیقے سے بات سمجھ میں آ چکی ہوئی ہے، اب موقف بنائیں۔ ہمیں پتہ ہے جس طریقے سے آپ نے جن لوگوں کو بے عزت کیا، طور صاحب آپ سے بہت زیادہ لوگوں نے ننگا کیا، لیکن ایک بات کہی جاتی ہے، آئی تھنک حدیث ہے، کہ لہجہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں بھولتا۔ موقف ایک علیحدہ چیز ہے، بات ایک علیحدہ چیز ہے۔ میں بھائیوں والی بات کر رہا ہوں، اللہ پاک اپنے امان میں رکھے، ڈٹے رہنا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ آپ نے مارکا مار لیا ہے، بہت سارے لوگ ہیں اپنے اپنے انداز میں، کوئی صرف شاخیں لا رہا ہوتا ہے، کوئی تنا لا رہا ہوتا ہے، ہر شخص اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے آزادی کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے۔ پاکستان کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ جاگتے رہنا، سونا جانا، مار نہ کھانا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔